وہ جو قرض رکھتے تھے. تحریر فرحت اشتیاق. قسط نمبر 4. رات میں اس نے ارجمن آنٹی کو فون کیا. وہ اپنے سسرال میں ٹھہری ہوئی تھیں اور نانی امی کو خاص طور پر وہاں کا فون نمبر دے کر گئی تھیں. نانی امی عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی. اسے یہ وقت ان سے چھپ کر فون کرنے کے لیے آئیڈیل لگا. میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں ارجمن آنٹی، لیکن گھر پر نہیں. میں اپنے ماما بابا کے بارے میں کچھ جاننا چاہتی ہوں، وہ سب جو نانی امی مجھ سے چھپانا چاہتی ہیں. ان کی محبت بھرے انداز نے اسے اتنا حوصلہ دے دیا تھا کہ وہ بے جھجک پر اعتماد طریقے سے ان سے یہ بات کہہ گئی تھی. 3 دن تو میں شادی میں بیزی ہوں. ایسا کرتے ہیں سیٹرڈے کو تمہارے اسکول کی بھی چھٹی ہوتی ہے، میں اس روز تمہارے گھر آ جاؤں گی. پھر آنٹی سے کہیں گھومنے پھرنے کا کہہ کر ہم دونوں باہر چلیں گے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے کچھ دیر سوچنے کے بعد سارا پروگرام ترتیب دے لیا تھا. اسے ارجمن آنٹی کا یہ انداز بہت اچھا لگا. وہ اسے بچہ نہیں سمجھ رہی تھی. اس سے وہ سب باتیں چھپا نہیں رہی تھی جو جاننا اس کا حق تھا. یہ سب جو اس کے ماما پاپا کی کہانی تھی اور جس کا وہ بھی ایک کردار تھی. وہ میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی اور اب اتنی چھوٹی ہرگز نہیں تھی کہ اسے خود اسی کے ماں باپ کے بارے میں کوئی بات چھپائی جائے. ہفتے کے دن ارجمن آنٹی وعدے کے مطابق آ گئی تھیں. نانی امی اتنی ناسمجھ نہیں تھی کہ اس سے ساتھ لے جانے کا مقصد نہ سمجھ سکی ہوں، لیکن وہ انہیں منع نہیں کر سکیں. وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ گئی تھیں. ارجمن آنٹی نے ڈرائیور سے کسی بھی پرسکون جگہ لے جانے کے لیے کہا تھا. راستے پر وہ اس کے ساتھ اپنے بچوں کے بارے میں باتیں کرتی رہیں. ساحل پر لوگوں کا کوئی رش نہیں تھا. وہ دونوں اطمینان سے واک کرتی رہیں. آتی جاتی لہروں کو بغور دیکھ رہی تھی. نانا ابا میری ماما سے کیوں نفرت کرتے ہیں ارجمن آنٹی؟ پسند کی شادی کرنا اتنا بڑا جرم تو نہیں؟ ٹہلتے ٹہلتے وہ اچانک ان سے پوچھ بیٹھی. وہ تمہاری ماما سے نفرت نہیں کرتے فری، تم انکل کو مس انڈرسٹینڈ کر رہی ہو. وہ اس کا ہاتھ تھامے دھیمے لہجے میں بولی. جب ہم کسی سے بہت محبت کرتے ہیں، اس پر اپنا حق سمجھتے ہیں، ہمیں مان ہوتا ہے، اس پر یقین ہوتا ہے کہ ہمیں وہ کبھی مایوس نہیں کرے گا، اور پھر اگر وہ یقین اور مان ٹوٹ جائے تو دل اسی طرح ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. تم نے وہ سب نہیں دیکھا جو میں نے دیکھا ہے. میں نے دیکھی ہے وہ والہانہ محبت جو انکل صوفی سے کرتے تھے. اپنی ساری زندگی میں نے کسی باپ کو بیٹی سے اتنی شدید محبت کرتے نہیں دیکھا. ہم دوست صوفی پر رشک کرتی تھیں. اس کی کوئی فرمائش جو انکل رد کر دیں. اس کی آنکھ میں ایک آنسو تک انہیں برداشت نہیں تھا. وہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی، ان کی کل کائنات. وہ اس کے ساتھ بالکل دوستوں کی طرح رہتے تھے. خود وہ بھی انکل کی دیوانی تھی. انکل تو جیسے اس کے آئیڈیل تھے. بیٹیاں ماؤں کے زیادہ قریب ہوتی ہیں، مگر وہ انکل آنٹی کے برخلاف انکل کے بہت نزدیک تھی. ایگزامز ہوتے تو وہ پڑھنے کے لیے رات کو جاگتی رہتی اور وہ خود بھی اس کے ساتھ رات رات بھر جاگا کرتے تھے. پھر آفس کی چھٹی کر کے اسے خود چھوڑنے جاتے. جتنی دیر پیپر ہوتا وہ باہر گاڑی میں کھڑے بیٹھے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے. ہم لوگ حیران ہوتے کہ انکل 3 گھنٹے اکیلے گاڑی میں بیٹھتے ہیں، بور نہیں ہو جاتے. وہ ہماری حیرت پر فقریہ انداز میں مسکرا دیا کرتی تھی. میں تو اس کی سب سے خاص دوست تھی. اسی حوالے سے انکل آنٹی کے لیے بھی بہت خاص تھی. بہت زیادہ آنا جانا تھا ہمارا ایک دوسرے کے گھر. انکل آفس سے تھکے آرے گھر لوٹتے اور یوں ہی سرسری سے انداز میں وہ ذکر کر دیتی کہ پاپا فلاں جگہ بہت اچھی ایگزیبیشن لگی ہے، یا فلاں نیا ریسٹورینٹ آج کل بڑا مشہور ہو رہا ہے. تو وہ فوراً اس جگہ جانے کے لیے کھڑے ہو جاتے. وہ خود ان کی تھکن کا خیال کر کے جانے کے لیے منع کر دیتی تو وہ کہتے تمہارے ساتھ جا کر تو میں فریش ہو جاؤں گا. میری پیاری بیٹی ساتھ ہو تو میں کبھی نہیں تھکتا. میں تمہیں کیا کیا بتاؤں فری، ایسی محبت نہ کہیں دیکھی نہ سنی، قصے کہانیوں جیسی. وہ خود انکل کی اس محبت کے جواب میں ان سے اتنی ہی شدید محبت کرتی تھی. چھٹیوں میں ایک بار وہ آنٹی کے ساتھ اسلام آباد چلی گئی تھی تو 2-4 دن میں ہی انکل کو بری طرح مس کرنے لگی اور روتے دھوتے فوراً واپسی کا پروگرام بنا لیا. انکل یہ سن کر بغیر گھومے پھرے واپس آ رہی ہے، اپنے سب کام چھوڑ چھاڑ بیٹی کے پاس پہنچ گئے. میں ان سب باتوں کی گواہ ہوں فری. میں نے وہ کہانیاں، قصے رقم ہوتے یہ محبت اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے اور بارہا دیکھی ہے. میں زوفی کے نصیب پر رشک کیا کرتی تھی. زوفی تم بہت خوش قسمت ہو، انکل تم سے اتنا پیار کرتے ہیں. کاش میرے ڈیڈی بھی یوں ہی میرا خیال رکھتے، میں اکثر اس سے کہا کرتی تھی. ارجمن آنٹی بولتے بولتے کہیں کھو گئی تھی. نانی امی نے جب ایک بار اسے ماما اور نانا کی والہانہ محبت کا بتایا تھا اور نانا ابا کا رویہ اس کے ساتھ قطعاً برعکس دیکھا تو ان باتوں کو جھوٹ قرار دے دیا تھا. اس نے سوچا تھا کہ وہ اس سے جھوٹ بولتی ہیں، شاید اس کا دھیان اس نفرت سے ہٹانے کے لیے جو نانا ابا اس کی ماما سے کرتے ہیں. لیکن ارجمن آنٹی کی باتیں تو ان باتوں سے پر مہر تصدیق کر رہی تھی. ہم لوگ انٹر میں تھے جب اس کی منگنی ہو گئی تھی شجا بھائی کے ساتھ. وہ اس کے سگے چچا ساتھ تھے. تمہاری ماما کی فیملی میں خاندان سے باہر شادی کرنے کا کوئی تصور نہیں. خاندان کی اس روایت کے برخلاف انکل نے زوفی شاہ پر اس حوالے سے کوئی دباؤ نہیں ڈالا تھا. وہ خاندان کی ایسی روایت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے جو ان کی بیٹی کی خواہش کے مطابق نہ ہو.
یہی وجہ تھی کہ جب شجاع بھائی کا پروپوزل آیا تو انہوں نے زوفی کو فیصلہ کرنے کی پوری آزادی دی، لیکن زوفی آخرکار انکار کرتی ہی کیوں؟ شجاع بھائی کو انکل بہت پسند کرتے تھے۔ ان کے بہت سے بھتیجے بھتیجیوں میں شجاع بھائی کی خاص اہمیت اور جگہ تھی۔ انکل انہیں اپنا بیٹا کہا کرتے تھے۔ وہ تھے بھی بہت قابل ذہین اور سلجھے ہوئے۔ انکل نے فیصلہ مکمل طور پر اس پر چھوڑ دیا تھا اور زوفی نے وہی فیصلہ کیا جو اس کے پاپا کی بھی خواہش تھی۔ انکل بیٹی کی اس فرما برداری پر خوشی سے نڈھال ہو گئے تھے۔ بہت دھوم دھام سے ان کی منگنی ہوئی تھی شجاع بھائی کے ساتھ۔ زوفی اس رشتے پر بہت خوش تھی۔ اسے شجاع بھائی کے لیے کہ اپنے لیے پسندیدگی کا اندازہ تھا۔ منگنی کے بعد جب اس کی شجاع بھائی سے بات ہوئی تو اسے پتہ چلا کہ وہ اسے صرف پسند نہیں کرتے بلکہ اس سے محبت کرتے تھے، اور اس رشتے کے بھیجنے میں بڑوں کی پسند سے زیادہ ان کی اپنی پسند اور مرضی شامل تھی۔ یہ سب باتیں جان کر وہ فطری طور پر بہت خوش ہوئی تھی۔ جس شخص اور جس گھرانے میں اس کی زندگی وابستہ کی گئی تھی وہ لوگ اسے چاہ رہے تھے۔ اس سے بڑھ کر ایک لڑکی اور کیا چاہ سکتی ہے؟ شجاع بھائی کی اعلیٰ تعلیم اور نفیس عادت کی وجہ سے بطور کزن تو اس نے ہمیشہ انہیں پسند کیا تھا، اب اس رشتے میں بندھ کر انہیں مزید پسند کرنے لگی تھی۔ مگر کاتب تقدیر تو کچھ اور ہی سوچے بیٹھا تھا۔ جو کچھ ہوا اگر وہ نہ ہوتا تو بہت اچھا تھا، مگر اس سب کو ہونے سے کون روک سکتا تھا؟ یہ سب تو تقدیر میں لکھا جا چکا تھا۔ میں شادی کے بعد لندن چلی گئی تھی، مگر ہماری دوستی ویسی ہی تھی۔ ہمارا آپس میں مسلسل رابطہ رہتا تھا۔ اس کا ایم اے کا فائنل ایئر چل رہا تھا۔ اس کا ڈپارٹمنٹ یونیورسٹی کے ساتھ پاکستان ٹور پر گیا تھا۔ وہ تو تھی ہی سیر و تفریح کی دل دادا، سو اس کا جانا تو لازمی تھا۔ وہیں تمہارے پاپا سے اس کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ پاکستان، انڈیا اور نیپال وغیرہ کے پہاڑی سلسلوں کی سیاحت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ان دونوں کی پہلی ملاقات بہت افسانوی انداز میں ہوئی تھی۔ وہ اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ شور مچاتی اور حسب عادت شرارتیں کرتی ایک پہاڑ پر چڑھ گئی تھی۔ اکثر لڑکیاں خوف کے مارے نیچے ہی رک گئی تھیں۔ صرف اس کے جیسی 2-3 ہی لڑکیاں اور لڑکوں کے ساتھ کوہ پیمائی کا شوق پورا کر رہی تھی۔ ہنستے اور باتیں کرتے وہ لوگ اوپر چڑھ گئے تھے۔ اس پہاڑ کی دوسری طرف بہت گہری جھیل تھی۔ صوفی باتیں کرتے ہوئے بے دہانی میں بالکل کنارے پر کھڑی ہو گئی تھی۔ اچانک اس کے پیر کے نیچے سے کوئی پتھر سرکا، جس کی وجہ سے وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی تھی۔ جو اس کا پیر سلپ ہو گیا، اسے گرتا دیکھ کر سب کے منہ سے چیخیں نکل گئی تھیں۔ سب چیخ رہے تھے مگر اتنی ہمت کسی میں نہیں تھی کہ وہ اتنے اونچے پہاڑ سے اسے بچانے کے لیے ایک انتہائی گہری جھیل میں چھلانگ لگا کر خود موت کو آواز دیں۔ تمہارے پاپا بھی اپنے دوستوں کے ساتھ وہیں موجود تھے اور اسٹوڈنٹس کے اس گروپ کی شرارتوں کو بہت دیر سے انجوائے بھی کر رہے تھے۔ وہ ان سب کے درمیان سب سے نمایاں اور شوق سی لڑکی پہلی ہی نظر میں ان کی توجہ اپنی طرف مبذول کروا گئی تھی۔ اس کی شوقی شرارت اور زندہ دلی انہیں لمحہ بھر میں تسخیر کر گئی تھی۔ اسے گرتا دیکھ کر وہ ایک پل ضائع کیے بغیر پانی میں کود گئے تھے اور پھر بحفاظت اسے وہاں سے نکال لائے تھے۔ اس کے بہت سے دوستوں میں سے کوئی اس کی جان بچانے نہیں آیا تھا، اور جو آیا تھا وہ اسے جانتی بھی نہیں تھی۔ کون تھا وہ جس نے اس کی خاطر اپنی جان کو خطرے میں ڈالا تھا؟ اسے تو اس نے پہلے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ اس کی یہ دلیرانہ ادا ہی شاید اس کے دل کو بھا گئی تھی۔ یہ تھا نقطۂ آغاز اس داستان محبت کا، جس نے 2 اجنبی دیس کے باسیوں کو پھر زندگی بھر ایک دوسرے کے علاوہ کچھ سوچنے ہی نہیں دیا۔ اسپین کا رہنے والا ایلبرٹ فرانسس اور پاکستان سے تعلق رکھنے والی زوفیشا فاروق۔ ایلبرٹ جو پیشے کے لحاظ سے انجینئر تھا اور جس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ وہ کسی غیر ملکی لڑکی سے شادی کرنے کا بڑا فیصلہ کر ڈالے گا، اور زوفیشا جو منگنی کے بعد اب ایک شخص کے ساتھ خود کو زندگی بھر کے لیے وابستہ کر چکی تھی، اس نے بھی کبھی ایسی طوفانی محبت کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ وہ ایک واقعہ، شکریہ اور تعارف کے مراحل طے کرتا ہوا جلد ہی دوستی اور پھر محبت میں تبدیل ہو گیا تھا، یا یوں کہہ لو کہ ابتدائی طور پر ان دونوں نے اس محبت کو اتنی سنجیدگی سے نہیں لیا تھا، ورنہ سچ تو یہ تھا کہ وہ دونوں پہلی ہی نظر میں ایک دوسرے کے اسیر ہو گئے تھے۔ وہ تفریحی ٹور ان دونوں کی زندگیاں بدل گیا تھا۔ وہ الگ الگ جگہوں اور معاشروں سے تعلق رکھنے والے ایک ہی سوچ، ایک ہی جیسی عادتوں، ایک جیسی پسند رکھتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کی محبت میں بری طرح مبتلا ہو چکے تھے۔ مجھے یاد ہے زوفیشا نے وہاں سے آ کر جو تفصیلی خط مجھے لکھا تھا، اس میں اس کے بارے میں لکھا تھا: ارجمن، مجھے حیرت ہوتی ہے ایلبرٹ پر۔ جو بات ابھی میں سوچ رہی ہوتی ہوں وہ میرے کہنے سے پہلے سمجھ لیتا ہے۔ پتہ نہیں ایسا کیسے ہو جاتا ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کے کہے بغیر ایک دوسرے کی بات سمجھ لیتے ہیں۔ کیا یہی محبت ہے؟ ایسا میں نے شجاع کے لیے کبھی محسوس نہیں کیا۔ کبھی اس کا فون آنے پر، اس سے ملنے پر میرا دل اس انداز سے نہیں دھڑکتا۔ میں خود کو ایلبرٹ کے پاس جانے سے روکنا چاہتی ہوں۔ مجھے پتہ ہے وہ میرا ہم مذہب نہیں، اس کا اور میرا کلچر بالکل مختلف ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میری منگنی ہو چکی ہے، لیکن اس معاملے میں خود اپنے آپ کو سمجھنے سے قاصر ہوں۔ وہ دونوں بری طرح ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے تھے۔ ایلبرٹ نے زوفی کے سامنے شادی کا پروپوزل رکھا تھا۔ وہ مذہب کے علاوہ اس کی کسی بات پر اعتراض نہیں کر رہی تھی۔ وہ ایک معزز کرسچن فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے والد
اس کے بچپن میں ہی انتقال کر چکے تھے، لیکن اس کی ماما زندہ تھیں اور وہ دونوں ماں بیٹے ساتھ رہا کرتے تھے۔ وہ صوفی سے شادی کرنے کی خاطر مسلمان ہونے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ صوفی کہتی تھی اس کی یہ محبت پاگل بند نہیں، اس نے ایک بہت اچھے محبت کیے جانے کے قابل شخص کو اپنے لیے چنا ہے۔ اسے یقین تھا یہ شخص اسے زندگی میں کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ میں نے اسے سمجھانا چاہا مگر محبت سمجھنا شروع کر دے تو وہ محبت کہلائی کیوں؟ اسے میری کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اسے بس یہ پتا تھا کہ البرٹ اس سے بے پناہ محبت کرتا ہے، وہ اس کے لیے اپنا مذہب تک چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا ہے اور اس شخص کے علاوہ کسی اور کے بارے میں وہ سوچ ہی نہیں سکتی۔ بہت جنونی محبت تھی ان دونوں کی۔ آنٹی اور انکل دونوں فرمانبردار بیٹی کی اس انوکھی ضد پر صدمے سے نڈھال ہو گئے تھے۔ شاید انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی پیاری بیٹی یوں تنہا اتنا بڑا فیصلہ بھی کر سکتی ہے، ایک ایسا فیصلہ جو ماں باپ کو ذلت کے علاوہ کچھ نہیں دے سکتا۔ سارے خاندان کے سامنے اس کی دھوم دھام سے منگنی کی گئی تھی انہوں نے، اور اب جب اس کی شادی کا وقت قریب آ چکا تھا تو وہ اس طرح والدین کی عزت کا تماشا بنا رہی تھی۔ ابتدا تو انکل بالکل خاموش ہو گئے تھے اور آنٹی صوفی پر خوب چلائی تھی، اسے برا بھلا کہا تھا۔ پھر انکل نے سوچا یوں خاموش ہو جانے اور خفگی کا اظہار کرنے سے تو بات نہیں بنے گی، وہ نہ سمجھتی، یہ لوگ تو نہ سمجھ نہیں تھے۔ انہوں نے پیار محبت سے اسے سمجھانے اور قائل کرنے کا سوچا۔ ظاہری بات ہے وہ اس رشتے کے لیے کسی بھی طرح راضی نہیں ہو سکتے تھے، وہ کسی بھی صورت کسی غیر ملکی اور غیر مذہب کے شخص کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ کس طرح دے سکتے تھے۔ انہوں نے بہت پیار سے اسے سمجھایا، اگرچہ یہ انہیں صوفی کے اس اقدام پر شدید دکھ ہوا تھا، لیکن انہوں نے بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے بیٹی کی اس حرکت کو بچکانہ غلطی سمجھ کر نظر انداز کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن صوفی اپنی اس محبت کو غلطی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ وہ انکل کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی تھی انہیں اس رشتے کے حق میں قائل کرنے کی کوشش کرنے کے لیے۔ سب باتیں ایک طرف اور اس بات پر شوق تھے کہ ان کی لاڈلی بیٹی ان کے ساتھ بحث کر رہی تھی، ان کے کسی فیصلے سے اختلاف کر رہی تھی، ان سے متفرق نظر آ رہی تھی۔ اس کا لہجہ ایسا تھا کہ جیسے وہ باپ کو اپنی خوشیوں کے راستے میں رکاوٹ سمجھ رہی ہے۔ آپ نہیں چاہیں گے تو میں ضد نہیں کروں گی، خاموش ہو جاؤں گی، دوبارہ کبھی اس کا نام بھی نہیں لوں گی، لیکن پھر آپ کو بھی مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا، یہ وعدہ کہ زندگی بھر پھر کبھی شادی کا نام نہیں لیں گے۔ اگر وہ نہیں تو کوئی بھی نہیں، شجاع بھی نہیں۔ میں منافقانہ زندگی نہیں گزار سکتی، اسے اپنے دل میں سے نہیں نکال سکتی، اور نہ ہی ایسا کر سکتی ہوں کہ دل میں اسے لے کر شجاع کے ساتھ اپنی زندگی گزاروں۔ وہ اس کے منہ سے یہ باتیں سن کر گم سم ہو گئے تھے۔ وہ سمجھنے سمجھانے کی حدوں سے بہت آگے جا چکی تھی۔ کبھی ان کی کسی بات پر اختلاف نہ کرنے والی ان کی بیٹی، ان کی ہر بات ماننے والی ان کی بیٹی، زندگی کے اس مقام پر اتنی ضدی اور ہٹ دھرم ثابت ہوئی تھی کہ وہ اسے قائل کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو گئے تھے۔ پھر انہوں نے ایک بات سوچی، انہیں لگا یہ آخری طریقہ ہے اسے اس کی ضد سے باز رکھنے کا، وہ آخری اور انتہائی بات جس کے بعد کوئی بات بچتی ہی نہیں۔ انہیں شاید اس وقت ایسا لگا ہوگا کہ اس بات پر وہ ساری ضد اور اپنا پاگل پن بھول کر ان کے گلے لگ جائے گی اور کہے گی، پاپا آپ کے بغیر میں کس طرح رہ سکتی ہوں؟ بھلا وہ البرٹ مجھے آپ سے زیادہ عزیز تو نہیں؟ مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ ان کے یہ کہنے پر کہ ٹھیک ہے میں تمہاری شادی اس سے کروانے کے لیے تیار ہوں، لیکن پھر تم زندگی بھر ہم لوگوں سے کوئی تعلق نہیں رکھو گی، اس نے بہت سکون سے ان کی بات سنی اور اس بات کے لیے راضی بھی ہو گئی۔ فیصلہ کرنے کی گھڑی میں ایک بیٹی نے باپ کی محبت پر اس شخص کی محبت کو ترجیح دی تھی جسے اس کی زندگی میں آیا بھی کچھ ہی عرصہ ہوا تھا۔ وہ برسوں کی محبت، رفاقت، وہ انمول چاہت سب لمحوں بھر میں ختم ہو گئی تھی۔ بیٹی نے باپ کا انتخاب نہیں کیا تھا۔ وہ دونوں محبتیں جب ترازو میں رکھی گئیں تو باپ کے اتنی سالوں کی والہانہ چاہت اس انجان آدمی کی چاہت کے آگے وزن میں ہلکی پڑ گئی تھی۔ وہ اس لمحہ ٹوٹ گئے تھے فری۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی عزیزت جان بیٹی ان کے علاوہ کسی اور کا انتخاب بھی کر سکتی ہے۔ بس پھر انہوں نے اس سے کچھ بھی نہیں کہا، ایسے جیسے اب کچھ کہنے کو بچا ہی نہیں۔ وہ بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ آنٹی بہت روئی تھی اس بات پر، لیکن انہوں نے انہیں بھی چپ کروا دیا تھا۔ منگنی ٹوٹنے پر شجاع بھائی اور ان کے والد تو اتنے ناراض نہیں ہوئے تھے، انہوں نے ساری صورتحال کو بڑے حوصلے سے قبول کر لیا تھا، مگر ان کی امی نے اسے اپنی بے عزتی اور ذلت سمجھتے ہوئے صوفی اور آنٹی کو بہت برا بھلا کہا تھا، اور پھر اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے صوفی کی شادی سے بھی پہلے شجاع بھائی کی شادی کر ڈالی تھی۔ خاندان کے لوگوں کا اس بات پر جو رد عمل ہو سکتا تھا وہی ہوا تھا۔ فاروق احمد کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی ایک کرسچن شخص سے شادی کرنے جا رہی تھی، اپنی برسوں پرانی منگنی توڑ کر اور والدین کا سر جھکا کر۔ ایک ایسے شخص کو کوئی مسلمان ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا جو صرف زوفیشہ فاروق سے شادی کرنے کے لیے مسلمان ہوا تھا۔ تمہاری ماما اپنے باپ کے گھر سے ہی رخصت ہوئی تھی فری،
تمہارے نانا ابا نے خود اس کی شادی کروائی تھی۔ خاندان کے بہت قریبی لوگوں کو مدعو کر کے ایک مختصر سا فنکشن کیا تھا انہوں نے، جس میں زوفی فاروق کا نکاح اور رخصتی ہوئی تھی۔ اگر جو اس کی باقاعدہ دھوم دھام سے شادی ہوئی ہوتی تو وہ اکلوتی بیٹی کو عالی شان قسم کا جہیز دیتے۔ ان کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ بیٹی کے لیے ہی تھا، مگر اب انہوں نے وہ سب چیک کی صورت میں بڑی خاموشی سے دے دیا تھا۔ تم ہمارے لیے مر گئی ہو زوفیشا، اب کبھی پلٹ کر یہاں ہرگز مت آنا۔ آج سے اس گھر کے دروازے تم پر ہمیشہ کے لیے بند ہیں۔ تم اپنی زندگی میں خوش رہو یا ناخوش رہو، ہمارا اب تم سے کوئی واسطہ نہیں۔ بھول جانا کہ تمہارے کوئی ماں باپ تھے۔ سمجھ لینا ہم مر چکے ہیں۔ رخصت ہوتے ہوئے انہوں نے یہ آخری بات اس سے کہی تھی، اور یہ واقعی ان دونوں کی آپس میں آخری بات تھی۔ وہ رخصت ہو کر البرٹ، جو اب مسلمان ہونے کے بعد عبد الرحمن تھا، کے ساتھ اسپین چلی گئی تھی۔ خط و کتابت کے ذریعے ہم دونوں ایک دوسرے کے حالات سے واقف رہتے تھے۔ شادی کے چند ماہ بعد وہ دونوں لندن آئے تھے میرے پاس۔ وہ دونوں بہت خوش تھے۔ تمہارے پاپا واقعی بہت اچھے تھے۔ زوفی نے ان کی جو تعریفیں کی تھیں وہ سب سچ تھیں۔ ان کی پچھلی زندگی چاہے جیسی بھی ہو، لیکن زوفیشا کے ساتھ وہ انتہائی حدوں تک مخلص تھے۔ وہ اس کا اس طرح خیال رکھتے تھے جیسے وہ کوئی کانچ کی گڑیا ہے۔ اس کی ذرا سی خاموشی یا اداسی بھی انہیں برداشت نہیں تھی۔ زوفی اس محبت پر نازا تھی۔ اس کی جس محبت کو سب پاگل پن اور جذباتی و احمقانہ فیصلہ قرار دے رہے تھے، وہ محبت تو اس کی سوچ کے عین مطابق بہت سچی اور خالص تھی۔ تمہارے پاپا بہت کامل مسلمان تو نہیں تھے۔ انہوں نے تو صرف زوفیشا سے شادی کے لیے مسلمان ہونا قبول کیا تھا، لیکن شادی کے بعد زوفیشا ہی کی خاطر بہت سے ایسے کام کرنے سے رک گئے تھے جو بحیثیت مسلمان انہیں نہیں کرنے چاہیے تھے۔ ان کے گھر میں شراب کا نام لینا بھی ممنوع تھا۔ وہ بہت خوش تھی عبد الرحمن کے اپنی خاطر تبدیل ہو جانے پر۔ اس خوشی کا اظہار وہ اپنے خطوں اور فون کالز میں کیا کرتی تھی، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں مجھے وہ خوش نہیں لگتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ خوشی کا صرف اظہار کرتی ہے، لیکن در حقیقت وہ خود ہے نہیں۔ کئی بار میں نے مختلف طریقوں سے اس سے کریدنا چاہا کہ کہیں اس کی زندگی میں کوئی ٹینشن تو نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ عبد الرحمن کا رویہ اس کے ساتھ بدلنے لگا ہے، مگر ایسی کوئی بات میرے علم میں نہیں آ سکی جو اسے ناخوش کرنے کا باعث بن رہی تھی۔ آہستہ آہستہ خط و کتابت میں کمی ہوتی گئی۔ میرے 4-5 خطوں کے جواب میں کئی ماہ گزرنے کے بعد اس کا مختصر سا خط آتا، وہ بھی اس طرح جیسے کوئی رسم نبھائی گئی ہو۔ تب تم پیدا ہو چکی تھی، میری اپنی شادی شدہ زندگی تھی۔ اس کے لیے میں بہت سی تشویش رکھنے کے باوجود اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ پھر اتفاق ایسا ہوا کہ مجھے اس میں جانے کا موقع ملا۔ تم اس وقت 2 سال کی تھی۔ تمہاری دادی کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ وہ دونوں مجھ سے بہت پرتپاک انداز میں ملے تھے۔ بظاہر ان کی زندگی بہت خوشگوار نظر آ رہی تھی۔ بہترین گھر، تمام طرح آسائشوں کے ساتھ من پسند ساتھی اور پیاری سی بیٹی۔ ان کی زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ زوفی کہیں کھو گئی تھی جسے میں بچپن سے جانتی تھی۔ وہ بہت زندہ دل اور شرارتی لڑکی، مکمل طور پر ہاؤس وائف تھی۔ تمہارے پاپا کے بہت کہنے پر بھی اس نے اپنا کریئر بنانے یا کوئی کام کرنے کے بارے میں سوچنے سے انکار کر دیا تھا۔ گھر کی دیکھ بھال کرنا، شوہر اور بیٹی کا خیال رکھنا، اس کی زندگی کا محور بس یہی تھا، اور اب بھی قہقہے لگا کر ہنستی تھی، لیکن جب وہ ہنستی تو اس کی آنکھوں میں قندیلیں روشن نہیں ہوتی تھی۔ وہ اب بھی بے تکا بولتی اور مسکراتی تھی، لیکن اب اس میں مصنوعی پن اور بناوٹ نظر آتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ خود کو خوش کرنے کا پوز کرتی ہے۔ وہ سب سے جھوٹ بولنے لگی تھی، شاید اپنے آپ سے بھی۔ تمہاری کبھی مما پاپا سے بات ہوئی ارجمن؟ ایک رات اس نے مجھ سے پوچھا تھا۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ جس کی وجہ سے میرا اس سے تعلق تھا، جب وہی وہاں نہیں رہتی تو پھر میں اس گھر کے مکینوں سے رابطہ رکھ کر کیا کرتی؟ اگر انکل کے لیے زوفیشا مر چکی ہے تو اس کی دوست سے ملنا اور بات کرنا بھی وہ یقیناً پسند نہیں کرتے۔ میرے جواب سے وہ اسے مایوس کر دیا تھا۔ تم انکل سے معافی مانگ لو زوفی، وہ تمہیں ضرور معاف کر دیں گے۔ مجھ سے اس کی مایوسی دیکھی نہیں گئی تھی۔ میں نے ایک بار فون کیا تھا ارجمن، پاپا نے میری آواز سنتے ہی ریسیور رکھ دیا تھا۔ وہ اب مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ میں اپنے پاپا کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں، حالانکہ تب میں ان کی کمی کتنی شدت سے محسوس کر رہی تھی۔ فری پیدا ہونے والی تھی ان دنوں۔ اس وقت میں نے ممی اور پاپا کو ہمیشہ سے زیادہ مس کیا تھا، اس لیے انہیں فون بھی کر لیا تھا۔ فری کے پیدا ہونے سے پہلے کا تمام عرصہ میں نے انہیں شدت سے یاد کرتے ہوئے گزارا۔ وہ وقت کتنا سخت ہوتا ہے نا ارجمن۔ کہتے ہیں اس وقت جو دعا مانگی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ میں نے اس لمحے میں بڑی شدت سے اللہ سے یہ دعا مانگی کہ خدایا میرے پاپا مجھے معاف کر دیں، میری اولاد کو میرے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے، اسی کے وسیلے سے مجھے میرے پاپا کی معافی مل جائے۔ وہ میرے کندھے پر سر رکھ کر بلک بلک کر روئی تھی فری۔ اس کی آواز میں دکھوں اور ملال کی ایک عجیب کیفیت تھی، ایسے جیسے وہ اپنی کیفیت کسی کو بھی سمجھا نہیں پا رہی۔ پتہ نہیں اس کے دل میں کیا کیا تھا، وہ کیا کیا سوچا کرتی تھی۔ ایک محبت کے پیچھے میں نے کتنی بہت سی محبتیں گوا دی ہیں ارجمن، کتنے گھاٹے کا سودا کیا ہے میں نے۔ یہ ایک محبت تو مجھے مل گئی، لیکن وہ تمام محبتیں، ان کے بغیر میں کیسے جیوں؟
میں اپنے پچھتاووں کا کسی کے سامنے اظہار تک نہیں کر سکتی۔ جو کچھ میں نے چاہا تھا وہ پا لیا ہے۔ عبدالرحمن میرا محبوب، میرا شوہر، بہت خوش ہوں میں اس کے ساتھ، اور وہ ویسا ہی ہے جیسا میں نے اسے سمجھا تھا۔ میرے ساتھ مخلص، میرا خیال رکھتا ہے۔ اگر جو اسے پتہ چل جائے کہ اس کے باوجود بھی میں ناخوش ہوں تو وہ کیا سوچے گا؟ یہی کہے گا کہ میں ایک ناشکری عورت ہوں، اتنی پرسکون اور آسائش بھری زندگی کے باوجود ناخوش ہوں۔ میں کہتی تھی کہ کبھی منافقانہ زندگی نہیں گزاروں گی، لیکن منافقانہ زندگی تو میں اب بھی گزار رہی ہوں، شروع دن سے گزار رہی ہوں۔ اس دن سے جب رخصت کرتے وقت پاپا نے کہا تھا تم ہمارے لیے مر گئی ہو زوفیشا، کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں واقعی مر چکی ہوں، میرا دل مر چکا ہے۔ اب خوش ہونے کی بات پر بھی مجھ سے خوش نہیں ہوا جاتا۔ ممی پاپا کے بغیر زندگی کا ہر رنگ پھیکا ہے ارجمن۔ میں ہر رات اپنے گھر کو، ممی پاپا کو یاد کرتے ہوئے سوتی ہوں۔ صبح آنکھ کھلتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے میں اپنے اسی گھر میں ہوں۔ پاپا واک کر کے واپس آنے والے ہوں گے۔ آنکھ کھلنے پر میں خود کو اسی جگہ میں پاتی ہوں جہاں کل رات تھی۔ وہ گھر دوبارہ سے دیکھنا شاید اب میرے نصیب میں ہی نہیں۔ وہ چوکھٹ میں نے اپنی خوشی سے پار کی تھی، سب کچھ اپنی خوشی سے چھوڑا تھا، یہ دیکھے بغیر کہ پیچھے اس گھر کا وہ دروازہ مجھ پر ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ وہ اس رات مجھ سے لپٹ کر بہت روئی تھی۔ اس کا کرب مجھ سے دیکھا نہیں گیا تھا۔ واپس جاتے ہی میں نے کراچی آنٹی انکل کو فون کیا تھا۔ پہلے انکل سے بات کرنے کی کوشش کی مگر انہوں نے مجھ سے بات کرنے سے انکار کر دیا، تو پھر میں نے آنٹی سے زوفی کی تمام باتیں کی۔ وہ میری باتیں سنتے ہوئے سارا وقت روتی رہی تھی۔ میں انہیں بہت سمجھا چکی ہوں ارجمن، وہ اس موضوع پر میری کوئی بات سننے پر آمادہ نہیں۔ زوفی کے فون آنے پر جب انہوں نے اس سے بات نہیں کی تب بھی میں ان سے لڑ پڑی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ نہیں چاہتے نہ ملیں، میں اپنی بیٹی کو نہیں چھوڑ سکتی، میں اس سے ضرور ملوں گی۔ تو انہوں نے جواب میں بہت سرد لہجے میں مجھ سے کہا تھا، تم زوفیشا سے ملنا چاہتی ہو تو مجھے انہیں چھوڑ دینا ہوگا، یا شوہر یا بیٹی، دونوں میں سے ایک۔ پھر اس بات کے بعد آگے کیا کہتی میں؟ میرے کہنے کو کچھ رہا ہی نہیں تھا۔ کاش زوفی نے اپنے بابا سے یوں ضد نہ کی ہوتی۔ وہ تو ایسا لگتا ہے پتھر کے ہو گئے ہیں، خود کو ایک خول میں بند کر لیا ہے، نہ ہنستے ہیں نہ بولتے ہیں، وہ بالکل بدل گئے ہیں ارجمن، اتنے سخت اور بے لچک۔ مجھے ایسا لگتا ہے ساری زندگی بھی اب اس پتھر سے سر ٹکراتی رہوں تو بھی اسے دوبارہ موم نہیں کر پاؤں گی۔ آنٹی کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، ان کی تڑپ اور ان کا دکھ میں سہ نہیں پا رہی تھی۔ باپ اور بیٹی کے اس جھگڑے میں وہ تو بالکل بے قصور تھیں۔ وہ ان کو سننے میں اتنی محف تھی کہ خود اپنی آنکھوں سے گرتے آنسوؤں سے انجان تھی۔ اس واقعے کے بعد میرا بھی صوفی سے برائے نام ہی تعلق رہ گیا تھا۔ وہ میرے خطوط کے جواب نہیں دیتی تھی، یوں لگتا تھا اب وہ کسی سے ملنا نہیں چاہتی۔ انکل کے ناراضگی نے اسے مایوس کر دیا تھا۔ ارجمن آنٹی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، وہ ایک ٹک انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ انہوں نے کچھ تھکے تھکے سے انداز میں اس کا ہاتھ پکڑا اور ایک طرف بیٹھ گئیں۔ تمہارے ماما اپنی شادی شدہ زندگی سے بہت خوش تھیں فری، لیکن اسے دکھ اس بات کا تھا کہ یہ خوشیاں اس نے اپنے پیارے پاپا کو ناراض کر کے حاصل کی ہیں۔ وقت نے اسے مہلت نہیں دی، ورنہ ایک نہ ایک دن انکل انہیں معاف کر ہی دیتے۔ والدین اولاد سے کب تک ناراض رہ سکتے ہیں، لیکن افسوس وہ عمر اتنی کم لکھوا کر لائی تھی کہ ماں باپ سے اپنے قصور کی معافی نہ مانگ سکی۔ وہ ان کا دل توڑ کر خود بھی ٹوٹ گئی تھی۔ کاش اسے اتنی زندگی مل جاتی کہ وہ بہت پیارے اور جان سے عزیز پاپا کو منا لیتی۔ اور جو تم یہ سمجھتی ہو کہ فری کو وہ تم سے نفرت کرتے ہیں تو ایسا ہرگز نہیں۔ اگر تم ان کے ساتھ اچھی رہو گی، ان کا کہنا مانو گی، تو وہ رفتہ رفتہ تمہارے ساتھ اپنا رویہ بدل لیں گے۔ تم ان کی بیٹی کی اولاد ہو اور اولاد کی اولاد سے تو اتنی شدید محبت ہو جاتی ہے جتنی خود اپنی اولاد سے نہیں ہوتی۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بہت پیار سے سمجھانے لگیں۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔